وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد حکومتی اتحادیوں کی بڑی بیٹھک آج ہوگی، چودھری شجاعت میزبانی کریں گے۔ حکومتی جماعت کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی طلب، وزیراعظم عمران خان کی جانب سے چودھری برادران سے براہ راست مذاکرات کا بھی قوی امکان۔ ایم کیو ایم کا اعلیٰ سطح کا وفد آج مسنی قاف سے ملے گا، دونوں جماعتوں میں آج اہم مذاکرات ہوں گے۔ عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے وزیراعظم پر اعتماد، کہا کوئی فکر نہ کرے، حکومت نہیں گرنے والی۔ حافظ آباد میں پاور شو، عمران خان نے کہا آلو ٹماٹر کی قیمتیں جاننے کے لیے سیاست میں نہیں آیا، نوجوانوں کو قوم بنانے کے لیے سیاست میں آیا۔ اور اپوزیشن کا بھی وزیراعظم کو جواب، شہباز شریف بولے عمران خان واقعی آلو ٹماٹر کی قیمت ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے، وہ عوام اور ملک کا کباڑہ کرنے آئے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمارے نمبر پورے نہ ہوتے تو وزیراعظم اتنا نہ گھبراتے، بوکھلاہٹ کا شکار عمران خان گالی دینے پر اتر آئے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو ایسپریسو۔ اس سے پہلے کہ ہم ٹاپ آف دی آور ہیڈ لائنز کی جانب بڑھیں اور یہ بھی بتائیں آپ کو کہ لائن اپ کیا ہے، ود دیٹ ہم تھوڑا سا مزید بات بھی کریں۔ جو ویمن کرکٹ ہے وہ بھی ہمارا بڑا امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے اور اس پہ ہم بات کم کرتے ہیں، لیکن آئی واز جسٹ فالوئنگ جو آئی سی سی ورلڈ کپ ہو رہا ہے ویمن کا، پاکستانی ٹیم کچھ بہت اچھا پرفارم کر نہیں پا رہی ہے، مطلب کچھ سینس تو ہمیں اچھے ملے کچھ انڈیویجول پلیئرس کی جانب، لیکن ہم انڈیا سے بھی اپنا میچ ہار گئے اور بنگلہ دیش سے بھی ہم اپنا میچ ہار گئے ود 9 وکٹس، اینڈ دس از سم تھنگ ویری الارمنگ۔ مطلب پاکستان میں اب تو جو ویمن کرکٹ ہے وہ بہت اچھی ہو رہی ہے اور رپورٹس یہ بھی ہیں انفیکٹ دیٹ از پروون کہ مسلسل 4 میچز میں ہم اس ورلڈ کپ میں ہار رہے ہیں اور ابھی تک ہم اپنی جیت کا سفر شروع نہیں کر پائے۔ انفارچونیٹ، لیکن سٹل جی ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ پاکستانی وہ بھی تو کچھ کریں نا، کریں گی انشاءاللہ، کر لیں گی لڑکیوں کرو۔ چلیں جناب، اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، دوسرے گھنٹے کا لائن اپ آپ کو دکھائیں گے، ہمارے آج کے دوسرے گھنٹے میں کیا کیا ہے دیکھتے ہیں ایکسپریس ہیڈ لائنز۔ سیگمنٹ نکلے تیری تلاش میں بات کریں گے مستنصر حسین تارڑ صاحب سے ان کی کتاب پیار کا پہلا پنجاب پر۔ سیگمنٹ دیسی فوڈ میں فریال رانا کھلائیں گی الخان ریسٹورنٹ کا ترک سٹائل کا دیسی پلیٹر۔ اور ابھرتے ہوئے گلوکار زیغم نعیم ہوں گے ایکسپریسو کے مہمان۔ ایکسپریسو ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب باری ہمارے سیگمنٹ نکلے تیری تلاش میں، جس میں وقار احمد ملک اور مستنصر حسین تارڑ صاحب بات کریں ان کی جو تصنیف ہے پیار کا پہلا پنجاب کے اوپر، تو دیکھتے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ تارڑ صاحب سے پیار کا پہلا پنجاب پر گفتگو ہو رہی ہے۔ تارڑ صاحب یہ بتائیے کہ حضرت بابا بلند شاہ کے حوالے سے میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ آپ کی تحریروں پر کس حد تک اثر انداز ہوئے؟ ہر بڑے رائٹر پہ اس طرح کے جتنے بھی بزرگ ہیں اتنے بڑے قداور، وہ ڈیفینیٹلی ان کے اثرات تو ہوتے ہیں، لیکن میں یہ پرٹیکولرلی آپ سے پوچھا، ایز اے قاری میں جانتا ہوں بہت ساری اس طرح کی کتابوں میں اثرات کو، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی شعوری کاوش تھی، آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت بابا بلند شاہ کی بہت سارے جو تعلیمات ہیں، ان کی جو فکر ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کی تحریروں میں بہت واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ مجھے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے کون سے استاد کون سے ہیں یا متاثر، استاد اس طرح سیکھا نہیں ہے کسی سے، جی، لیکن جو پڑھا ہے اس کی اثر اندازی ڈیفینیٹلی ہوئی ہے۔ اگر گریک ڈرامہ میں نے ارسطوفنس کو پڑھا یا سوفوکلیس کو پڑھا تو اس کا کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ آ جاتا، جی، ٹالسٹائی کا آ جاتا، مطلب یہ ایک نیچرل امر ہے۔ فرید الدین عطار تو ظاہر ایک پرماننٹ پریزنس ہے میری زندگی میں اور رائٹنگ میں۔ باقی جو اثرات ہیں، جس طرح بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے کہ میں شاعری کو یا شاعروں کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا،
تو میں کہتا ہوں کہ میں شاعری کے تو خلاف نہیں ہوں، کیونکہ میری نثر بابا بلے شاہ یا شاہ حسین یا غالب کے بغیر پھیکی ہوتی. ان کے ریفرنس جو ہیں، ان کی جو بھی روح ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے. میں بری شاعری کے خلاف ہوں یا جس قسم کے شاعر ان دنوں ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ میرا منہ الکعبہ شریف ہے یا غار حرا میں ایک رات، تو اس میں جتنے بھی عنوانات ہیں وہ یا شاہ حسین سے لیے گئے ہیں یا بلے شاہ سے لیے گئے. اس میں غار حرا میں ایک رات ہے، یا اس کا ہے کہ بھئی غالب کا کہ تپش شوق نے ہر ذرے میں دل باندھا. آپ اس کی معنویت پہ غور کریں کہ وہ صحرا ہے عرب کا اور آپ جا رہے ہیں لبیک لبیک کہتے ہیں، اور اس میں جو ہر ذرہ ہے اس میں تپش شوق جو اپنی آپ کے اندر ایک ہوتا ہے، اس نے ہر اس ذرے میں اپنا دل باندھ دیا. یہ تو بہت مطلب ان سب کا مجھ پہ بہت سارے لوگوں کا اثر ہے، لیکن خاص طور پہ بلے شاہ کا، شاہ حسین کا، غالب کا، میر کا کسی حد تک، اور بھی انٹرنیشنل جو بڑے شاعر ہیں بہت سارے ہیں. لیکن بیسک جو میرے دل کو لگتے ہیں، جو میرے دل میں رہتے ہیں، بلکہ میں بھول جاؤں گا کہنا، مظفر غفار اللہ تعالیٰ نے صحت دے، کافی بیمار، انہوں نے بہت کام کیا ہے اردو پوئٹری پہ. اور بابا نانک کے اوپر اتنی ضخیم ان کا جو انٹرپریٹیشن ہے، ان کی ٹرانسلیشنز انٹو انگلش، اردو، یہ وہ. اسی طرح انہوں نے 2 جلدوں میں بلے شاہ کے اوپر ان کی ہیں، مظفر غفار کی انٹو ٹرانسلیشن. تو جب مجھے ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی نے لیکچرز کے لیے انوائٹ کیا تھا، تو میں اپنے ساتھ 2 کتابیں لے کے گیا تھا. ایک تھی مظفر غفار کی بابا بلے شاہ کی یہ 2 والیومز، اور وہاں میں نے کہا تھا کہ یہ میرے خطے کا سب سے بڑا شاعر، اور آپ اس سے آگاہ نہیں. وہ نہیں آگاہ تھے، جب تک آپ پہنچائیں گے نہیں آپ تک تو ان کے ہی بڑے ہوں گے. وہ کیٹس ہی بڑا ہوگا، شیلے ہی بڑا ہوگا، حالانکہ ان کی حیثیت ہی نہیں ان شاعروں کے پاس. تو وہ میں نے پریزنٹ کی. دوسری جو تھے ہمارے دوست تھے شاہد احمد حمید، انہوں نے وار اینڈ پیس کا ترجمہ کیا تھا، وہ اردو ترجمہ میں لے کے گیا تھا. تو وہ بابا بلے شاہ ابھی ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی میں وہ کتابیں ہیں، اور لوگ جو رشین ہیں ان سے آگاہ ہو رہے ہیں ان کی عظمت سے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بابا بلے شاہ سے بہت ہی سطحی شاعری جو ہے وہ منسوب کی جا رہی ہے. عجیب و غریب سی شاعری ہے. مختلف مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ اپنی وکالت کے لیے یا اپنی بات کو وزن دینے کے لیے حضرت بابا بلے شاہ کا نام استعمال کرتے ہیں. گو کہ وہ ڈکشن یا وہ جو لہجہ ہے وہ بہت صاف، لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہوتا، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حضرت بابا بلے شاہ کا کلام ہے. تو بہت ساری سطحی شاعری جو ہے ان کے نام سے منسوب کر دی گئی ہے. کوئی ایسا سورس، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا آپ بتا سکیں کہ جس میں جہاں پہ ہمیں بہت اوریجنل کام ملے، جو کہ ایکچولی اوریجنل کام ہے حضرت بابا بلے شاہ کا، کوئی ایسا کام ہوا ہے؟ دیکھیں یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے جی. بابا بلے شاہ تو بہت دور کی بات ہے. مجھ حقیر کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے. کوئی مختلف بنے ہوئے ہیں سائٹس ہیں، ٹویٹرز ہیں، اور ان میں باقاعدہ میری تصویریں اور میری سینگسوں کا کوئی 150-200 ہے. یقین کیجئے کہ ان میں 1-2 شاید میری ہوں، میری کوئی بھی نہیں. وہ میرا پیٹرن دے کے کچھ مطلب ہے کہ میں اب کوٹ نہیں کرنا چاہتا. اور مجھے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ اگر آگاہ ہیں کہ میری تحریر میں کیا ہے اور کس نوعیت کی میرا لفظ ہے، تو آپ جان جائیں گے کہ یہ میری نہیں ہے. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں. یہ جائے کہ بابا بلے شاہ یا وارث شاہ، جی. تو بابا بلے شاہ کے تو بس وہ گانے والے بلیا کر کے آگے پتہ نہیں کیا کیا لگا دیتے، اور اس کی لفاظی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آج کی پنجابی ہے یا اس میں کوئی رس نہیں ہے. لیکن وہ مستعمل ہو رہا ہے. اور بڑے بڑے مطلب ہے کہ جن کو کہتے ہیں جید بڑے گائک، وہ اس طرح کا سلسلہ کر رہے ہیں اور وہ گاتے ہیں. باقی رہ گئی کہ اوریجنل
ओरिजिनल तो क्योंकि इन लोगों ने कुछ छपा तो था नहीं, ये तो भाई वर्ड ऑफ माउथ आया, जो गाने वाले थे या बैठने वाले दारू। नाज़रीन, इस वक्त आपको बराह रास्त दिखाएंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक मीडिया से बात करेंगे। अपने वापस ले लें आप, और झूठ बोलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब निकले हैं बाहर और उन्होंने कॉल दी है तो टांगे कांप रही थी सारी सरकार की, तरले करके इन्होंने सुबह बंदे 5 बजे रिलीज किए हैं। औकात इतनी की है, अपने हाथ से तो तुमने कभी कुछ किया नहीं है, डींगे मारते हो तुम बहुत बड़ी बड़ी, तो इंशाल्लाह देखा जाएगा और हम देखेंगे हमें कौन रोकेगा वहां पे। एक सेकंड, बिल्कुल हम देखेंगे कि हमें कौन रोकेगा, कोई हमें रोक नहीं सकता अल्लाह के फजल से। और हम नहीं चाहते कि वहां पे हम अवामी ताकत और अपने लोगों को साथ लेके जाएं, मगर इमरान खान हमें मजबूर कर रहा है कि हम वहां पे अपने साथियों समेत जाएं। तो ये पाकिस्तान के रियासती इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए, खास तौर पे पाकिस्तान की अदलिया को, और शाहराए दस्तूर जो है कोशिश की जानी चाहिए कि वो मैदान जंग न बने। इमरान खान को नजर